السلام علیکم، امید ہے مزاج بخیر ہوں گے، اپنا اور آس پڑوس کا ڈھیر سارا خیال بھی رکھ رہے ہوں گے۔ آپ دی میڈیا میں خوش آمدید ناظرین۔ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور جب بھی یہ شروع ہوتا ہے ہر سال اس کے شروع ہوتے ہی بھیس چڑھ جاتی ہے۔ لوگ پوچھتے رہتے ہیں، یار دوست پوچھتے ہیں، جان پہچان والے، کہ کیا شیعہ کافر ہے یا نہیں، اور کیا شیعہ علی الاطلاق تمام کے تمام کافر ہیں، یا آیا اس میں کوئی قسمیں بھی ہے۔ تو محرم الحرام کی پہلی تاریخ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی گواہی دیتی ہے، اور 10 محرم الحرام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی یاد دلاتی ہے، تو ان دنوں یہ بحث چڑھ جاتی ہے اور پوچھتے ہیں پوچھنے والے، تو بغیر کسی دشمنی کے، بغیر کسی بغض عناد کے صاف کھری بات کہنی چاہیے، کسی کے دشمنی میں نہیں کہ کافر کافر فلانا کافر، بلکہ تحقیق کیا کہتی ہے، آیا یہ کافر ہیں یا نہیں، آیا اس میں کوئی قسمیں ہے بھی یا نہیں۔ تو مفتیان کرام یہی کرتے ہیں کہ کسی کا نام لے کر کہ فلاں کافر ہے، فلاں بندہ کافر ہے، فلاں فیملی کافر ہے، فلاں خاندان، فلاں قوم والے، ایسا نہیں کیا جاتا۔ عقائد بیان کیے جاتے ہیں کہ یہ عقیدہ رکھنے والا، وہ چاہے کوئی بھی ہو، چاہے سنی ہو، پھر اسے تو خیر ہم سنی کہہ ہی نہیں سکتے، اگر سنی میں بھی کوئی رکھتا ہے، کس طرح ہے کچھ دانے جو نام تو اہل سنت والجماعت کر لیتے ہیں، کام ان کے کوئی اور ہے، کسی اور فرقے کے، تو وہی بات وہی ہو گئی کہ اگرچہ وہ اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہو، لیکن یہ عقائد اس شخص کے ہو تو وہ بھی کفری عقائد رکھنے والا ظاہر ہے وہ بھی کافر ہوگا، چاہے وہ کہیں کا ہو، کسی بھی مدرسے کا ہو، کسی بھی جگہ ہو۔ تو مفتیان اکرام نے، ہم جب بھی تحقیق کریں گے، یہ اپنے یہاں یہی ہوتا ہے کہ ریڑھی چلانے والا بھی، آپ کسی ہوٹل میں بیٹھ جائے تو وہاں ماہرین بیٹھے ہوتے ہیں ہر موضوع پر، حالات حاضرہ پر، اسی طرح عقائد پر، تو وہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، فلاں کافر ہے، فلانا ڈمکانا کافر ہے۔ تحقیق کچھ بھی نہیں ہوتے، کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے، آپ چلے جائیں کسی ڈھابے پہ بیٹھ جائیں، دو افراد بیٹھے ہوئے ہوں گے، ان کی گفتگو کی طرف ذرا کان لگائیے، تو وہ ماہرین، اس امور کے ماہرین بنے ہوئے ہوتے ہیں، ہر ایک بڑھ چڑھ کر بیان کر رہا ہوتا ہے، یہی جتلانا چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں ہی اس فیلڈ کا ماہر ہوں، اس فیلڈ میں میں ہی مہارت رکھتا ہوں۔ حالانکہ جب آپ تھوڑے سے ان میں وہ کریں گے، تھوڑے سے ان کو ٹٹولیں گے، تھوڑی سوالات کریں گے، تو اس سے صاف ظاہر ہو جائے گا کہ یہ بیچارہ، اس کی کوئی تحقیق نہیں ہے، کوئی مطالعہ نہیں ہے۔ تو علماء اکرام کی تحقیق یہی ہے، جو کفری عقائد رکھتے ہیں وہ کافر ہے۔ اب کفری عقائد رکھنے والے وہ کون سے کفری عقائد ہیں جن کی وجہ سے، اس طرح تو زیادہ ہے، لیکن اس موضوع کے متعلق میں آپ سے چند عقائد بیان کروں گا، اس میں آپ دیکھ لیں، اور جو یہ عقیدہ رکھنے والے ہیں ان سے بھی درد دل سے درخواست ہے کہ آپ یہ عقیدہ چھوڑ دیں، یہ کفری عقائد ہیں۔ اس میں سے سب سے پہلا عقیدہ قرآن کریم کی تحریف کا۔ جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ قرآن کریم میں تحریف ہو چکی ہے، اس میں رد و بدل ہو چکی ہے، تھوڑی سی بھی زیادتی کمی ہو چکی ہے، تو یہ عقیدہ کفریہ ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ دیگر جو کتابیں تھیں، تورات، زبور، انجیل، وہ اس میں تو تحریف ہو چکی تھی، اس میں یہ اجماعی عقیدہ ہے، اس میں کوئی قرآن کریم میں، جس طرح ہر ادنیٰ مسلمان بھی جانتا ہے کہ اس میں کوئی کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، ہر دور میں اس کو جانچا گیا، تو کوئی شخص قرآن کریم کی تحریف کا قائل ہو تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام سے وحی لانے میں غلطی ہوئی ہے، اگر کوئی اس کا قائل ہے کہ جبریل علیہ السلام جب وحی لا رہے تھے تو ان سے وحی لانے میں انہوں نے غلطی کی ہے، کسی ایک آیت کی جگہ دوسری آیت لائی، یا کہیں ایک جگہ پہنچانا تھا، کوئی بھی غلطی ہو، کسی بھی طرح کی غلطی کا وہ کرے، تو اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام بالکل سب صحیح طریقے سے اپنے پیغام پہنچانے والے فرشتے تھے۔ تو کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ ان سے غلطی ہوئی ہے تو یہ بھی کفری عقیدہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الوہیت کے قائل ہو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ معبود ہے، وہ الہ ہے،
اب یہ سن کر کچھ لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ یار یہ عقیدہ بھی کوئی رکھنے والا ہے، تو ہاں بالکل آپ یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں۔ آج کل تو سب کچھ جو کچھ بھی کوئی کر رہا ہوتا ہے چھپ چھپا کے وہ منظر عام پر آ جاتا ہے، کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں رہی۔ اللہ ہم سب کے عیوب پر پردے ڈالے اور ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائے۔ تو ایسے عقیدہ رکھنے والے بھی شیعہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ وہ اللہ ہے، ان کو پوجا جائے، ان کی عبادت کی جائے۔ تو یہ عقیدہ کوئی رکھتا ہے، یہ بھی کفری عقیدہ ہے۔ نمبر 4 عقیدہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگانا، کہ کوئی شخص ان پر تہمت لگائے، نعوذ باللہ کفر کی، وہ جو مشہور واقعہ ہے۔ تو سورۃ النور میں قرآن کریم نے ان کی برات کا اظہار کر دیا۔ اب قرآن کریم کے خلاف کوئی اٹھتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر بہتان باندھتا ہے، تہمت لگاتا ہے، تو یہ قرآن کریم کے خلاف ہے، اور تو یہ بھی کفری عقیدہ ہوگا۔ کسی غیر نبی کو نبی سے افضل ماننا، نبی نہیں ہے چاہے وہ اس کو کتنا ہی بڑا درجہ کیوں نہ ہو، صحابی ہو، قطب ہو، ولی ہو، عالم ہو، فاضل ہو، آپ کے دل میں اس کا بہت ہی بڑا رتبہ ہے، لیکن جب وہ نبی نہیں ہے، نبی بنانا یہ اللہ کا کام ہے، آپ اس سے افضلیت کسی کو قرار دیتے ہو، کسی کو اس سے بڑا قرار دیتے ہو، غیر نبی کو نبی پر ترجیح دیتے ہو، تو یہ بھی کفری عقیدہ ہے۔ جس طرح شہنشاہ نقوی صاحب نے، علامہ شہنشاہ نقوی صاحب نے یہ کہا تھا کہ نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر تمام انبیاء سے افضل ہے، اور انہوں نے بہت ہی خطرناک الفاظ استعمال کیے کہ یہ میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، علی الاعلان کہتا ہوں، تو ان کی کفر کا بھی پھر علی الاعلان اعلان کیا جائے گا، علی الاعلان کہا جائے گا کہ یہ کافر ہے جو غیر نبی کو نبی سے افضل مانتا ہو۔ تو یہ کیوں کفری عقیدہ ہے کہ یہ صریح قرآن کے خلاف ہے۔ تو لہٰذا یہ اس طرح کے عقیدے رکھنے والا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی کا بھائی ہو، کسی کا والد ہو، کوئی اہل سنت میں سے ہو، کسی بھی مدرسے کا ہو، یہ عقیدہ رکھنے والے کافر ہے۔ اب رہی بات شیعوں کی، تو شیعوں میں بھی جس طرح ہر جماعت میں پھر اندر فرقے بنے ہوتے ہیں، تو شیعوں میں کئی فرقے ہیں، کچھ جو ہے وہ تفضیلی شیعہ کہلاتے ہیں، جو صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیگر صحابہ پر فضیلت دیتے ہیں، علی دا پہلا نمبر۔ تو اس طرح کا عقیدہ یہ بھی اگرچہ کفریہ نہیں ہے لیکن ضلالت و گمراہی ہے۔ تو شیعوں میں بھی دیگر اقسام بھی ہے، اس میں کچھ کم گمراہ ہے، کچھ زیادہ گمراہ ہے، کچھ کفریہ عقیدہ رکھنے والے کافر ہیں، کچھ کافر نہیں ہے۔ اس لیے علی الاطلاق سب کو کافر کہنا، دائرہ اسلام سے خارج کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور سب کو علی الاطلاق ٹھیک کہنا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ بات وہی ہے کہ اس کے عقیدے کے ترازو پر اسے تولا جائے گا، اگر اس کا عقیدہ کفریہ ہو تو کافر کہلائے گا، اور عقیدہ کفریہ نہ ہو تو کافر نہیں کہلایا جائے گا۔ اس ایک کو کافر کہنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور ہر ایک کو مسلمان کہنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آج ہی محفل میں اتنے، اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اس کے ساتھ ہی اپنا اور آس پڑوس کا ڈھیر سارا خیال بھی رکھیے گا، اور اپنا عقیدہ درست رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔